بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے ان امور سے متعلق کہ جو ہمارے باطن میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کا اثر ہمارے ظاہری اعمال پہ پڑتا ہے، اور یہ بات پچھلی کئی مجلسوں سے آپ حضرات کے سامنے عرض ہوئی کہ اگرچہ مسائل کا تعلق وہ ظاہری اعمال سے ہے، جیسے ابھی آپ نے نماز پڑھی تو اگر کسی کو شبہ ہو گیا کہ بھئی میں تو دعائے قنوت نہیں پڑھی تیسری رکعت میں، تو آیا میری وتر ہوئی نہیں ہوئی، سجدہ سہو سے کام چلے گا نہیں چلے گا، یا مجھے 3 رکعت وتر دہرانی پڑے گی لوٹانی پڑے گی؟ تو اگرچہ مسائل کا تعلق تو ظاہری اعمال سے ہے، لیکن چونکہ ان ظاہری اعمال کا ایک بڑا گہرا ربط اور کنیکشن ہوتا ہے باطن سے، لہٰذا اگر باطنی کمزوریاں ہمارے اندر پیدا ہو جائے جیسے آج کل ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے ظاہری جو شریعت کے اعمال ہیں وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج ان باتوں کو سمجھنا اور ان کے نقصانات کو نقصانات سمجھنا اور پھر اس کے علاج کی فکر کرنا، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مختلف باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بخل کی برائی، نقصانات اور اس کا علاج۔ بخل یعنی کنجوسی۔ پچھلی مجلس میں آپ حضرات نے پڑھا کہ ایک روحانی مرض یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ کثرت مال کی حرص میں مبتلا ہو جاتا، بس مجھے مال جمع کرنا ہے، مجھے بڑھانا ہے، کسی طریقے سے مجھے بہت بڑا مالدار سرمایہ دار بننا ہے۔ جب یہ فکر اور حرص انسان پہ غالب آ جائے تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان حلال کی، حرام کی، جائز کی، ناجائز کی، ظلم کی، زیادتی کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو ایک چیز بڑھانی ہے۔ اب اس بڑھانے کے لیے کسی کا حق مارنا پڑے تو مار دے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنی پڑی تو کر دے گا، کسی یتیم کا حق چھیننا پڑے چھین لے گا۔ یہ سارے نقصانات ہیں۔ تو جہاں کثرت مال کی حرص ایک نقصان دہ چیز ہے، اسی طریقے سے اگر آج ایک صاحب ایمان کے دل میں بخل یعنی کنجوسی کا مرض پیدا ہو جائے۔ کنجوسی اور بخل کیا ہے کہ انسان اپنے مال کا حق بھی ادا نہ کرے، اللہ پاک نے اس کے مال میں جو حق رکھا ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہا، یا اپنے کسی قریبی متعلق کو، بھائی کو، بہن کو، اعزہ کو، اقارب کو، پڑوسیوں کو، متعلقین کو تکلیف میں دیکھ رہا ہے کہ وہ بیچارے نان شبینہ کے محتاج ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کے پاس اللہ پاک کے دیے ہوئے اسباب ہے، لیکن تب بھی یہ سوچ کر کہ بھئی اگر میں نے خرچ کیا تو میں تو خود فقیر ہو جاؤں گا۔ یہ بخل ہے دوستو۔ احتیاط کرنا بخل نہیں ہے، انسان اگر اسراف سے بچے یہ بخل نہیں ہے دوستو۔ بخل اور کنجوسی یہ ہے کہ مال کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا، مسلمان کی پریشانی کا، تکلیف کا احساس بھی دل میں نہیں آ رہا کہ یہ بھی مجھے دور کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہرحال بہت بڑا مرض ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی، اور فرمایا کہ سورہ آل عمران میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کرے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، بل هو شر لهم، بلکہ ایسا کرنا ان کے لیے باعث مصیبت ہے۔ آگے فرمائے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ،
یہ جس مال پر آج بخل ہو رہا، قیامت کے دن یہی مال گلے کا طوق بن جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بخل کس چیز پہ کر رہا ہے؟ زمین اور آسمان کی میراث تو اللہ پاک کی۔ اسی طریقے سے فرمایا سورہ توبہ میں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو آدمی سونا چاندی بنا کر جمع کر رہا ہے، جہاں مال آ رہا ہے بس وہ جمع ہو رہا ہے، اسٹاک ہو رہا ہے، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، فرمایا اس کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کی پیشن گوئی سنا دو۔ یہی مال قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا، اور پھر اس کے جسم پر اس کو رکھ دیا جائے گا۔ تو آج بخل اور کنجوسی کو ہم صرف ایک ذاتی فعل سمجھتے ہیں نا، لوگ اس کو ایک مذاق سمجھتے ہیں، فلاں تو بڑا کنجوس مکھی چوس ہے، فلاں بڑا بخیل ہے، یعنی یہ سمجھا کہ یہ ایک معاشرتی کمزوری ہے، بس اس کا شاید دین سے شریعت سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے دوستو، بہت گہرا واسطہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ بھی ایک روحانی اور قابل اصلاح، قابل علاج مرض ہے۔ اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن سخی ہوتا ہے، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے، یہ اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم کی آگ سے دور ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو مومن بخیل ہو، کنجوس ہو، یہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق سے دور ہو جاتا ہے، اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی مصیبت ہے۔ آج یہ مرض ہمارے اندر ہے، اسی وجہ سے ہمارے اندر کسی مستحق غریب پریشانی میں مبتلا مسلمان کا درد نہیں آتا، اس کو تکلیف میں دیکھ کر بھی ہم بے چین نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس کمزوری کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری۔ اب اگر کسی کے اندر خدا نخواستہ یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے دو بڑے نقصانات ہیں۔ کتنے نقصانات ہیں؟ دو بڑے۔ پہلا نقصان تو وہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے دین سے ہے۔ وہ نقصان کیا ہے؟ کہ جب بخل کا مریض انسان بن جاتا ہے تو مال کے حقوق ادا کرنا اور فرائض کو ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کی ترتیب نہیں کرے گا، یا کرے گا تو پوری ذمہ داری سے نہیں کرے گا، قربانی سے جان چھڑائے گا، صدقہ فطر کے اندر کوتاہی کرے گا، کسی غریب رشتہ دار مستحق محتاج کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ سارے حقوق اس کے اندر سے نکل جائیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے دین کا نقصان ہے، یہ دین کا نقصان ہے دوستو۔ پھر انسان کے پاس یہ ترتیب نہیں ہوگی کہ مجھے کتنی زکوٰۃ دینی تھی، صدقہ فطر دینا تھا، مجھ پر قربانی ہے نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک نقصان دنیا کا ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ پاک مخلوق کی نگاہوں میں گرا دیتے ہیں، اس کی قدر گر جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اچھے خاصے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے نوازا ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اللہ کے راستے میں یا کسی مستحق غریب پہ خرچ کر دیں، یہاں تک کہ شہرت حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر جس مجلس میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ آ گیا جو کہ جمع کر رہا ہے۔ ہر آدمی اس کا ایک تعارف بنا لیتا ہے کہ بھئی یہ کنجوس ہے، یہ مال جمع کر رہا ہے۔ تو ایمان والوں کی زبان پر اس کے لیے بخل اور کنجوسی کا لفظ آ جاتا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو۔ اگر صاحب ایمان کسی کے بارے میں کوئی رائے دے، سنجیدہ آدمی، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن بندہ اپنی زبان سے کسی کے بارے میں جو کہتا ہے، یہ گویا اللہ کی طرف سے زمین میں گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا تم تو اللہ کی طرف سے اس زمین میں گواہ ہو۔ تو اب اگر ہمارے بارے میں ایک رائے سنجیدہ طبقہ قائم کر لے تو اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ ایک تو ہے نا عام، وہ آدمی جو گھر کا ہے، نہ دین کا ہے، نہ دنیا کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بات کا مسئلہ نہیں ہوتا دوستو، نہ اس سے پریشان ہونا چاہیے۔
پریشانی کی بات یہ ہے کہ نیک طبقہ، دین سے جڑا ہوا طبقہ، سنجیدہ طبقہ، وہ اگر ہمیں یہ کہنے لگ جائے کہ بھئی یہ آدمی بڑا بخیل کنجوس ہے، تو اس کا مطلب واقعی میرے اندر یہ مرض روحانی طور پہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے دین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور ہماری دنیا کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اگر کسی کے اندر یہ بیماری آ جائے تو وہ کیا کرے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے علاج کے لیے 4 طریقوں کو اختیار کرے۔ کتنے طریقوں کو؟ 4 طریقے، 4 باتیں۔ اور یہ باتیں دوستو ہر مجلس میں آتی ہیں، تو ایسا نہیں کہ بس صرف برائے نام گزر گئی۔ ہر چیز کو ذہن کے اندر بٹھائیں، اور آپ یقین کریں کہ یہ تجربہ ہے کہ جب ہم ان باتوں پر تسلی سے غور کریں گے تو ہمارے لیے اپنی اصلاح اور علاج کرنا آسان ہو جاتا۔ تو بخل اور کنجوسی کا پہلا علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے دل سے مال کی محبت کو نکال دے۔ اب مسئلہ یہ کہ مال کی محبت نکلے کیسے؟ جملہ تو ہے آسان کہ دل سے مال کی محبت کو نکال دے، لیکن کیسے نکلے؟ اس نے تو 30 سال 40 سال 45 سال 50 سال اپنی جڑ بنائی ہے اندر، تو دل سے یہ محبت کیسے نکلے گی؟ ایک بیان سے نکل جائے یا ایک دن میں نکل جائے؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ مال کی محبت ایسے نکلے گی کہ یہ بخیل بندہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی موت کو، قبر کو، آخرت کو اور حساب کتاب کو سوچا کرے۔ اپنی موت کو، قبر کو، آخرت کو اور حساب کتاب کے دن کو سوچا کرے کہ بھئی یہ تو ایک دن میں جاؤں گا، لازمی جاؤں گا، ایک دن قبر میں ہوگی رات، ایک دن حساب کتاب کے رجسٹر کھلیں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ یہ دل کے اندر اس کیفیت کو لانا، سوچنا، یہ بہت بڑا مراقبہ ہے دوستو، بہت بڑا مراقبہ ہے، اور اصلاح کا بہت آسان ذریعہ ہے، چونکہ ہم اس چیز کو وقت نہیں دیتے، نہ اہمیت دیتے ہیں آج کل۔ ایک چیز تو یہ ہوگا۔ دوسری بات فرمائی کہ بخل کا علاج یہ ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ضرورت سے جب زیادہ ہو جائے، جیسے ہی زیادہ ہو جائے، تو چاہے طبیعت پر جتنا اثر پڑے فوراً اس کو کسی مستحق غریب کو دے دے، جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو۔ مثال کے طور پہ نئے جوتے آ گئے، اب پرانے جوتے بھی قابل استعمال ہے، لیکن انسان حریص ہے نا، حریص ہے، نیا لینے جاتا ہے تو یہ کہہ کر کہ میں دیکھو یہ جوتے استعمال کے قابل نہیں ہے، اب کیا کروں، اتنے دن سے ایسے جوتے لے کے پٹے پرانے گھوم رہا ہوں، چلو ماں باپ کہتے ہیں بھئی نئے لے آؤ، جب نئے لے آتا ہے وہی پرانے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ پھر وہ کام کیا ہوگا؟ یہ تو مسئلہ ہے۔ اس لیے جو چیز ضرورت سے زائد ہو گئی، اللہ پاک نے نہیں دے دی، شکر ادا کر لیں، فوراً وہ مستعمل چیز کسی غریب مستحق کو ہاتھوں ہاتھ دے دے، ختم۔ تیسری بات فرمائی کہ روز کی بنیاد پر انفاق کی ترتیب بنائے۔ انفاق یعنی خرچ کرنے کی، روز کی، مہینے کی نہیں، ہفتے کی بھی نہیں۔ بعض دفعہ شیطان انسان کو کہتا ہے بھئی آپ تو دیتے ہیں نا رمضان میں، سال سال کی ترتیب ہے یا مہینے مہینے کی ترتیب ہے، تو بس وہ کافی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ 29 دن جب انسان یہ مال جمع کرتا ہے تو 30ویں دن جب دینے کا وقت آتا ہے تو پھر دل نہیں چاہتا کہ بھئی دوں، لہٰذا حیلے بہانے کر کے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو روز جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، رزق ہے، فضل ہے، اس میں سے روز خرچ کرنے کی عادت بنائے۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنی سہولت دی ہو، اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے اس کا ایک حصہ، 1%، 5% حصہ نکال۔ بھئی میں روز 200 روپے کماتا ہوں، 200 روپے مثال کے طور پہ، 200 میں سے 10 روپے میں نیت کر لوں کہ بھئی یہ 10 روپے تو اللہ کے راستے میں خرچ، میرے کتنے ہو گئے؟ 190 روپے، بس باقی 10 میرے نہیں۔ تو وہ 10 روپے روزانہ کسی مستحق غریب کو صبح دے دیا کرے، روز کی بنیاد۔ تو مہینہ پورا ہوگا تو آپ کے 300 روپے اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا۔
جس کو اللہ نے زیادہ سہولت دی ہے وہ زیادہ خرچ کرے. تو انسان جب ہاتھ سے دینے لگتا ہے نا تو یہ خبیث مرض اندر سے نکلنے لگتا ہے روز کی بنیاد. اور چوتھی بات فرمائی بڑی اہم بات کہ جب انسان خرچ کرے تو ہمیشہ لینے والے کو اپنا محسن سمجھے. جو لے رہا ہے نا، اب ہوتا ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو دل بڑا ہو جاتا ہے، عجب آ جاتا ہے کہ دیکھو میں دے رہا ہوں اس کو، اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں. حالانکہ میں اپنا محسن اس کو سمجھوں کہ اس نے لے کر کے مجھ پر احسان کیا. اگر یہ نہ لے، کوئی نہ لے، تو پھر کہاں خرچ کریں گے؟ تو جب انسان سامنے والے کو محسن سمجھ کے خرچ کرے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ دل میں تکبر بھی نہیں آئے گا، بخل کا علاج بھی ہوتا رہے گا. ہمیشہ یہ اپنا ایک مزاج بنائے دوستو، یہ ایک کمزوری ہے. ہم جب خرچ کرتے ہیں تو بعض دفعہ تو دوسروں کو بتاتے ہیں کہ بھئی میں تو فلاں کو جو ہے وہ اتنی ترتیب میں نے دے دی ہے، یا فلاں کی ترتیب تو چلا ہی میں رہا ہوں. یہ کمزور باتیں، یہ روحانی مرض کی دلیل ہوا کرتی. جو دیا اللہ کے لیے دیا، اللہ کے علم اور ریکارڈ میں آ گیا، کیوں بتا رہے مخلوق کو؟ ایسا نہیں. دوسرا، دینے کے بعد ہمیشہ دل میں یہ کیفیت لائے کہ یہ اللہ نے احسان کیا کہ یہ بندہ مجھے دے دیا مستحق، لہٰذا یہ میرا محسن ہے. اگر یہ نہ ملتا، میں کسی غلط آدمی کو دے دیتا، غیر مستحق کو دے دیتا تو بیکار چلا جاتا. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ چار باتیں اگر ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو انشاءاللہ العظیم یہ جو بخل کا روحانی مرض ہے اس کی اصلاح ہو جاتی. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.